خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اسے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر کہکے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں میں اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا لیکن فوج میں بے اطمینانی صاف نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ جیسے عظیم سپہ سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجب سی بات تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، انہیں شکست نظر آنے لگی تھی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی ہلہ نہیں بولا تھا۔ اندر زغر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا اور مسلمان تھک چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہیکل آدمی سامنے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغ زن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اندر زغر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے کود کر اترے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہی اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے اور اس وار کرنے کا موقع دیتا رہا تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ ایرانی پہلوان خالد رضی اللہ عنہ کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی تلوار گھما کر کبھی اوپر سے کبھی نیچے کو وار کرتا اور کبھی ہاتھ روک لیتا۔ وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا تھا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹ دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا۔ اس کا پہلو خالد رضی اللہ عنہ کے آگے ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور تک اندر چلی گئی۔ طبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندر زغر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ یہ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے۔ مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک مسلمان کا مقابلہ 10-10 12-12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اسی موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے پہلوؤں کو اس طرح سے کیوں نہیں استعمال کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چنانچہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی، اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندر زغر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان اس میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اندر زغر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا
کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندر زغر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا، وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مارکے سے آگے نکل گئے، ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو علم دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹکڑیاں تھیں ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے، وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے، جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں اندر زغر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹکڑی کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کماندار بسر بن ابی رحم اور سعید بن مروہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تو ان دونوں کے کمانداروں نے گھڑ سواروں کو پابرکاب کر دیا تھا اور خود ایک ٹکڑی پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے حملہ بولا تو پہلوؤں کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھکا دینے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ریزرو دستے کو بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہو بکا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بھگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکے سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پاسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے دلجہ کے مارکے کو دلجہ کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکہ جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اندر زغر زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو ارد شیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن کی فوج ابھی تک دلجہ نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مارکہ لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن کو بھی دلجہ پہنچنا تھا اور کسریٰ اردشیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندر زغر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ دلجہ سے کہیں میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اندر زغر مسلمانوں کو کچل دیں گے۔ جلدی کیا ہے؟ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھی ان کے سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور دہشت تھی اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اور انہوں نے بتایا